نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اولیاء کی شان بیان فرمائی ہے کہ اولیاء کون لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اولیاء کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی وہ دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر نہ کسی قسم کا غم ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا خوف ہوتا ہے۔ وہ صرف خوف کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کا خوف کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا ڈر ان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اولیاء اللہ، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا مقام بڑا وسیع اور بلند درجے کا ہے۔ آج میں صرف دو واقعے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، انبیاء کے ہاتھ پر معجزے کا ظاہر ہونا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پر کرامت کا ظاہر ہونا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو جائے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اولیاء میں ایک نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو اللہ کے ہاں بہت بڑا اونچا مقام حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر موجود تھے کہ ان کے ہاں چند مہمان آ گئے۔ حضرت کے پاس گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، کھانے کا سامان موجود نہیں، تو یہ بہت پریشان ہوئے کہ گھر کے اندر مہمان تو آ گئے ہیں، لیکن ان کی مہمان نوازی میں کیسے کروں؟ تو محلے کا ایک ہی دوست تھا جو نان بائی تھا، روٹی پکانے کا کام کرتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ حضرت کے گھر کے اندر چند مہمان آ گئے ہیں، جبکہ کھانے پکانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز گھر کے اندر میسر ہی نہیں ہے کہ مہمانوں کے لیے کوئی اکرام کیا جائے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس دوست نے اپنے گھر کے اندر مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد وہ حضرت کے گھر میں پہنچے، تو حضرت نے جب اپنے دوست کو دیکھا کہ اس سخت مجبوری کے عالم میں کہ مہمان میرے گھر کے اندر موجود ہیں، کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس دوست نے میری عزت کی ہے، اس دوست نے مجھ پر جو وقت آ پہنچا تھا، اس نے مہمانوں کے اکرام کے لیے کھانا تیار کر کے میرے پاس لے آئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست سے فرمایا، آج جو تیرے دل میں ہے وہ مجھ سے مانگ، میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ولی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ آج تو جو چیز بھی مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، ہم کہتے ہیں کہ اولیاء یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے اولیاء کچھ بھی نہیں کر سکتے، جب اللہ چاہے تو پھر اولیاء کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، تو حضرت کے دوست نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے کوئی مالداری نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ اپنے جیسا بنا دیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی کوئی اور چیز مانگو۔ تو دوست نے صرف ایک ہی بات کی، مجھے صرف آپ اپنے جیسا بنا دیں۔ جب 3 مرتبہ مطالبہ کرنے کے باوجود دوست نے ایک ہی جواب دیا کہ میں صرف آپ جیسا بننا چاہتا ہوں،
تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دوست کو سینے سے لگایا اور توجہ دی۔ واقعہ لکھا گیا ہے، فرمایا کہ جب توجہ دی اور اس کو سینے سے لگایا، جب سینے سے اس کو ہٹایا گیا تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا جو دوست تھا، ان دونوں کی شکلیں ایک ہی ہو گئی تھی۔ اب ان دونوں میں سے کوئی پہچانا نہیں جاتا تھا کہ ان میں باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ صرف ایک ہی بات تھی جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ وہ پرسکون انداز میں اطمینان کے ساتھ، جیسے ان کی طبیعت کیفیت حالت تھی وہ ویسے برقرار تھی، لیکن ان کا جو نان بھائی دوست تھا ان کی شکل تو باقی باللہ والی بن گئی، اندرونی کیفیت بھی اللہ نے وہی کر دی، لیکن وہ اس نورانیت کو اپنے دل کے اندر برداشت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ نان بھائی کی حالت یہ تھی کہ وہ تڑپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، لیکن شکل بھی ایک جیسی ہو گئی اور اندر والی کیفیت بھی ایک ہی جیسی ہو گئی، لیکن وہ اس اللہ کے نور کو اپنے سینے کے اندر برداشت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ نان بھائی فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے اس نور کو اپنے سینے میں برداشت نہیں کر سکا۔ محترم دوستو، اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ نسبت اتحادی اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کا کسی سے تعلق ہو جائے تو پھر اپنے یار کا اس پر رنگ چڑھائے، عادتیں بھی وہی ہو جائیں، اندرونی کیفیت بھی، ظاہری کیفیت بھی وہ اپنے دوست والی ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت اتحادی تھی۔ مقام قباء پر جب دونوں بیٹھے تھے تو جب ملنے والے آتے تو پہلے سیدنا صدیق اکبر کو ہاتھ دیتے، پھر حضور علیہ السلام کو ہاتھ دیتے۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان دونوں شخصوں میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ ان دونوں کے اندر نسبت اتحادی پیدا ہو گئی تھی۔ معزز سامعین، اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اور نان بھائی، ان دونوں کے درمیان بھی نسبت اتحادی پیدا ہو گئی، شکل بھی ایک جیسی ہو گئی، اندرونی کیفیت بھی ایک جیسی ہو گئی، لیکن اس نان بھائی کا دل اس نور کو برداشت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ کانپ کر تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ جب مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کا ایک خلیفہ تھا جس کا نام مولانا عبد العزیز تھا، اور یہ سرگودھا کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے مولانا عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلوایا، جبکہ ان دونوں حضرات کا پہلے سے ایک دوسرے سے کافی گہرا تعلق تھا، ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبد العزیز سرگودھا کے رہنے والے جو ہیں ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنے سینے پر لٹایا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً پونا گھنٹہ تک مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ نے مولانا عبد العزیز کو اپنے سینے پر لٹائے رکھا اور ان کو توجہ دی، اللہ اللہ کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو اپنے سینے سے ہٹایا تو مولانا عبد القادر رائے پوری اور مولانا عبد العزیز دونوں کی شکلیں ایک ہی جیسی ہو گئی تھیں، اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں مولانا عبد القادر کون ہے اور مولانا عبد العزیز کون ہے۔ معزز سامعین، کچھ ہی دیر کے بعد مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور مولانا عبد العزیز سرگودھوی ان کو مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا جانشین مقرر کیا جاتا ہے، جو شکل میں بھی ایک جیسے ہو گئے ہیں اور عادات میں بھی ایک جیسے ہو گئے۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے دانت گر گئے تھے تو انہوں نے اپنے یہ مصنوعی جبڑا لگوا رکھا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مریدین نے ان کو غسل دیا اور ان کے منہ مبارک سے وہ دانتوں کا جبڑا باہر نکالا۔
جب مولانا عبدالعزیز سرگودھوی رحمت اللہ علیہ انتہائی بوڑھے ہو گئے، حضرت کی عمر کو پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ ان کے بھی دانت گر گئے، تو مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا دانتوں والا جو جبڑا تھا، جب مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے منہ میں رکھا تو وہ بالکل عین طریقے سے فٹ آ گیا۔ جبکہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کسی ایک انسان کے دانتوں کا جبڑا دوسرے انسان کو کبھی بھی نہیں لگ سکتا، اگر ایک ذرے کے برابر فرق ہو تو پھر بھی وہ سیٹ نہیں آتا۔ بات ہے نسبت اتحادی کی کہ مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ کو مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ نے توجہ دی تو ان دونوں کے اندر نسبت اتحادی پیدا ہو گئی، شکل بھی مولانا عبدالعزیز کی مولانا عبدالقادر والی ہوگی اور اندرونی کیفیت بھی مولانا عبدالقادر رحمہ اللہ والی ہوگی، حتیٰ کہ جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں مولانا عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے وہ دانتوں کا جبڑا ان کو بالکل فٹ آتا ہے۔ اور مولانا عبدالعزیز سرگودھا کے جو رہنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے، کہتے ہیں کہ مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ پان کھایا کرتے تھے، تو پان کھانے کی وجہ سے یہ اپنے منہ کو چباتے تھے، منہ کو حرکت دیتے تھے، جبکہ مولانا عبدالعزیز سرگودھا کے رہنے والے وہ پان نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن حضرت کی توجہ کے بعد اگرچہ وہ پان نہیں کھایا کرتے تھے لیکن وہ منہ کو اسی طریقے سے حرکت دیا کرتے تھے جس طریقے سے مولانا عبدالقادر رحمہ اللہ رائے پوری پان کھاتے وقت اپنے منہ کو حرکت دیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان نسبت اتحادی پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔